میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے میرے لیے چن لیا ہے، اور جس کو نسبت رسول حاصل ہو جائے اس کی ذات کو ہم تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، اس کی ذات میں عیب نکال سکتے ہیں، اس کو حقیر کہہ سکتے ہیں؟ نہ اگر کوئی بندہ ان مقدس ہستیوں کو جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب سمجھتے ہیں کوئی حقیر سمجھتا ہے، کوئی ان کی ذات میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ کیا کرے؟ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جو نسبت رسول کا حیا نہ کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی ازواج مطہرات کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے، کبھی اصحاب رسول کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے، کبھی اہل بیت اطہار کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ ایک ہستی کی شان کو بڑھانے کے لیے دوسری کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ یزیدی کردار کے حامل ہیں، حسینی کردار کے حامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہا ہے، اور اہل سنت و جماعت جو ہوتے ہیں نہ وہ خارجی ہوتے ہیں، نہ وہ رافضی ہوتے ہیں، نہ رفضیت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، نہ خارجیت سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اہل سنت ہوتا ہی وہی ہے جو نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو۔ اہل سنت وہ رستہ ہے جو رافضیت اور خارجیت کے درمیان میں ہے، نہ رفضیت کی طرف جاتے ہیں اہل سنت، نہ خارجیت کی طرف جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے لیکن کام رافضیوں والے کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے کام خارجیوں والے کرتا ہے، تو وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت جو ہوتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوتا ہے۔ اور خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ رجز جانتے ہو رجز کسے کہتے ہیں؟ رجز جو ہے، رجز ایسی غلاظت کا نام ہے کہ ساتوں آسمانوں کا پانی اور ساتوں زمینوں کا پانی جو ہے اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو نسبت رسول حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رجس جیسی غلاظت سے پاک رکھا۔ وہ مبارک ہستیاں ہیں، وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ عطا من اللہ ہے۔ وہ ہستیاں ان کی ذات میں اگر کوئی بندہ عیب نکالتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے معاشرے کے اوپر، کبھی اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر اصحاب رسول کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کے درمیان اگر فیصلہ کرنے والا کوئی ہوتا ہے تو اسے متعین کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ متعین کیا جاتا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب جب ہمارے سامنے اصحاب رسول کے واقعات آتے ہیں، اہل بیت اطہار کے واقعات آتے ہیں، کیا آپ جب منصف بن کر بیٹھ جاتے ہیں اہل بیت اطہار کو اپنی ترازو میں تم تولنے لگ جاتے ہو، اصحاب رسول کو جب اپنی ترازو میں تولنے لگ جاتے ہو، یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ کیا تم اصحاب رسول سے افضل ہو؟ کیا تم اہل بیت اطہار سے افضل ہو؟ جب تم افضل نہیں ہو تو پھر اہل بیت اطہار کے درمیان تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اور حضور کے اصحاب کے درمیان تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ہاں، تو یہ بات ماننا پڑے گی، ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئی ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ یہ ان کی ابتلا تھی، یہ ان کی آزمائش تھی، اور ان سب کو ہم خطائے اجتہادی پر معمول کرتے ہیں۔ جب دو ہستیوں کے درمیان اختلاف ہوا، صاف ظاہر ہے
کہ ایک ہستی جو ہے وہ حق پر تھی اور دوسری سے خطا واقع ہوئی، اور اس خطا کو ہم محمول کرتے ہیں خطا اجتہادی پر، اور خطا اجتہادی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، خطا اجتہادی کا مطلب غلطی نہیں ہوتا، خطا اجتہادی کا مطلب جو ہے وہ معصیت نہیں ہوتا، خطا اجتہادی جو ہوتی ہے اس پر بھی رب تعالیٰ اپنے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس نے اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کرنے پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اب جب ان ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا، جو ہستیاں معصوم عن الخطا ہیں، میری مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جب ان کا ہم ذکر کرتے ہیں جنت سے باہر تشریف لانے کا، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جن سے خطا اجتہادی ہوئی۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کوئی یہ بات کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اور ایسا گناہ ہے جو بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام سے خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھنا ہے۔ آج معاشرے کے اندر جس گندگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار سے وہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اہل بیت اطہار سے وہ نفرت کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو وہ نشانہ بنانے والے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ یہ میرا بیٹا جو ہے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، یہ کس نے کہا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا۔ اور جب وہ وقت آیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی۔ اور کیوں صلح فرمائی؟ اس کا سبب بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف شیعان علی تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حضرت علی پاک کی محبت کے دعوے دار تھے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مخالفین کے ہاتھوں بیچنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت عملی سے دیکھا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جو میری محبت کا دم بھرنے والے ہیں یہ تو مجھے بیچنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جب میرا مقابلہ ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہی لوگ مجھے پکڑ کر ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی۔ اور پھر وہ وقت دور نہیں تھا، وہ وقت آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان یزیدیوں نے جو شیعان علی کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 خطوط لکھے اور اس کربلا کی زمین پر بلایا۔ پہلے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ بھیجا تو پھر کیا ہوا؟ ان 2 ننھے منھے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوس قدسیہ وہ اور دیگر جم غفیر کے ساتھ جب کربلا کے میدان میں آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ گرائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ شیعان علی تھے، اپنے آپ کو حضرت علی پاک کا گروہ کہنے والے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت علی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی وہی لوگ کائنات عالم میں یزید کی ذریت سے موجود ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، حقیقت میں وہ حسینی نہیں ہے، کیونکہ حسینی کردار کا حامل وہ فرد ہوتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، جو مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، جو مسجد کو غیر آباد کرنے والا نہیں ہوتا۔ حسینی تو وہ ہوتا ہے جو حسین کے رستے پہ چلنے والا ہوتا ہے۔
اور جو یزید کے راستے پہ چلنے والا ہو وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عجوبے ہیں، عجوبہ سمجھتے ہیں؟ عجوبے ہیں، حقیقت میں کچھ اور، بیس کچھ اور۔ بیس جو پہنا ہے وہ محبت حسین کا ہے۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یزید حضور کی شریعت کی مخالفت کر سکتا ہے؟ ہاں یزید نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت کی ہے اور حضور کی آل کے مقابلے میں آیا ہے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، حضرت علی پاک کی محبت کا دم بھرنے والے تھے، اپنے آپ کو محبت امام حسین کا دعوے دار کہلوانے والے تھے، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جب آنکھوں سے پٹی ہٹی، دماغ کے پردے کھلے تو سمجھ میں آیا ہم نے آل رسول کو قتل کر دیا، پھر سر پیٹنا شروع کر دیا، پھر سینہ کوبی کرنا شروع کر دی، ہائے حسین کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ جب یزید کے دربار میں گئے تو یزید جو پہلے امام حسین کے قتل کا حکم دینے والا تھا وہ بھی کہنے لگا میں نے تمہیں کب کہا تھا امام حسین کو قتل کر دو۔ یہ سب وہ یزیدی ہیں جو امام حسین کو قتل کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ماتم شروع کیا، اور یزید کی اولاد آج بھی اس دور کے اندر محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کام یزید والا ہے۔ کیا امام حسین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ماتم کیا جائے؟ کیا امام حسین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ امام حسین پاک کا پتلا بنایا جائے؟ آپ کے باپ کا کوئی پتلا بناتا ہے، اس کے بازو کاٹتا ہے، اس کے پاؤں کاٹتا ہے، اس کی گردن کاٹتا ہے، اس کو ایک لکڑی کے اوپر لٹکا کر گلی کوچوں میں گھماتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، اس کے ساتھ آپ لڑیں گے، اس کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے، اس کو راہ راست پہ لائیں گے۔ آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں محبت حسین کے دعوے دار اہل سنت ہے جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے ان کو مردہ نہ کہو، وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں ہوتا۔ آج جو معاشرے میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ثواب کی خاطر تم آ جاؤ، یہ ثواب نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ماتم کرنے سے منع فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے چہرہ نوچنے سے منع فرمایا، امام آقا علیہ السلام نے سینے کو پیٹنے سے منع فرمایا۔ کہ جائے کہ آج معاشرے میں یہ درس دیا جاتا ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے چھریاں مار کر اپنے آپ پر ظلم کرو، اپنے آپ کو قتل کرنے تک، اور آگ کے انگاروں پر ننھے منھے بچوں کو پھینکا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرو، جب تمہارا اپنا تو تم سے رخصت ہو جائے ماتم نہ کرو، سینہ کوبی نہ کرو، بلند آواز سے پکار کر اسے رو نہ، اگر رونا بھی ہے تو اپنی آنکھوں سے ویسے آنسو نکلنے دو، اس کی محبت میں تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ توہین امام حسین ہے۔ حضرت امام حسین پاک کی شبیہ بنانا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور پھر حضرت امام حسین پاک کی اولاد مقدس ہستیوں کو، مقدس بیویوں کو ان کی طرح کی جاہل خواتین بنانا۔ وہ تو مقدس ہستیاں ہیں، ان کی مثل نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، ان کا مد مقابل نہیں ہے، حضرت امام حسین کا ثانی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حسینیت کے اعتبار سے کہ جائے کہ ان کی شبیہ بنائی جائے، ان کا پتلا بنایا جائے اور اس کو کاٹا جائے، اور مقدس ہستیوں کی طرح ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر کہا جائے کہ یہ سکینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو گھسیٹا جائے اور ان کو ٹھٹے مارے جائے۔ یہ وہ پیغام دے رہے ہیں
کہ اصل میں کربلا کے میدان میں امام حسین کو جس انداز سے شہید کیا گیا تھا وہ یہی طریقہ کار تھا جو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ آج یہ یزیدی کردار اپنا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کو اس انداز سے ہم نے شہید کیا تھا، مقدس ہستیوں کی توہین ہم نے کی تھی۔ وہی کردار اپنا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی نہیں ہیں، ہم یزیدی ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، مت بیٹھو ایسے لوگوں کی مجلس میں، اور ایسے معاشرے میں ہزاروں لوگ ملیں گے، نام اہل سنت و جماعت کا ہوگا، کام یزید کا ہوگا۔ سڑکیں صاف کر دو، تم نے نماز پڑھ لی، یہ ہو رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ سڑک صاف کر دو بھائی لڑکا صاحب، سڑک صاف کر دو، تم نے نماز پڑھ لی، تمہاری نماز ہو گئی۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یزید یہ کام کرتا تھا، اور یزید نے مسجدوں کو غیر آباد کیا، یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بندھوائے، یزید مسجد کی توہین کرنے والا تھا۔ آج جو اپنے آپ کو شیعان حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار کیا ہے؟ وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ مسجد میں کبھی آپ نے دیکھا؟ امام حسین تو وہ ہیں کربلا کے میدان میں اپنا کنبہ جو ہے اللہ کی راہ میں لوٹا دیا، لیکن رب کی نماز اور یہ درس دیا جو حسینی ہوگا وہ نماز سے پیار کرے گا، جو یزیدی ہوگا وہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ رہے جو بندہ اپنے آپ کو محبت حسین کا دعویٰ کرنے والا ہے مسجد میں نہیں آتا، سمجھ لینا کہ یہ محبت حسین والا نہیں ہے، یہ یزید والا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے اور لوگوں کو آگاہی دینی ہے۔ آج لیبل مجھے یہ بتائیں کہ شراب کے اوپر دودھ کا لیبل لگانے سے شراب دودھ بن جاتی ہے؟ کتے کو شیر کی کھال پہنانے سے کتا شیر بن جاتا ہے؟ یزیدی اگر حسینیت کی لبادہ ہو کر اپنے آپ کو حسینی کہے، کیا وہ حسینی بن جائے گا؟ قطعاً نہیں بن سکتا۔ حسینی بننے کے لیے حسینی کردار کا حامل بننا پڑے گا، حسین کا کردار اپنانا پڑے گا۔ حسینی بننے کے لیے امام حسین کی تعلیمات پہ چلنا پڑے گا۔ اگر یزید کی بیعت ہی کرنا تھی تو پھر یزید کے مقابلے میں کیوں آتے؟ آج بعض جوہلا، کیا جوہلا وہ کیا کہتے ہیں؟ 2 شہزادوں کی جنگ، یہ بہت بڑی گمراہیت ہے، بددینیت ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں ایک یزید پلید کو لا کر کے کھڑا کر دے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک عالم کے مقابلے میں جاہل کو کھڑا کر دیا جائے، ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، حسین اور یزید برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حسینی کردار کے حامل اور ہوتے ہیں، یزیدی کردار کے حامل اور ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ حسینی وہ ہے جن کے بارے میں رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جن کو اللہ تعالی نے ہر قسم کے رجس سے، نپاکی سے، پلیدی سے پاک کر دیا ہے۔ اور خون رسول قانون قدرت یہ ہے کہ خون رسول کبھی گندگی کی طرح مائل نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو سید کہلوانا یہ آسان ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کہے، کام اس کے یزیدوں والے ہو، وہ سید نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے بندے کی اتباع کرنا حرام ہے، بندے کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے، کیونکہ وہ دشمن امام حسین ہے، اور دشمن امام حسین کے ساتھ ہماری کوئی سلام دعا، اگر ہماری سلام دعا ہے تو ایسے سید کے ساتھ ہے جس کے دامن میں ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں حضور کی اہل بیت اطہار کا دامن ہو۔ حضور کے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ بھی پاک ہیں، اور حضور کے اصحاب جو ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔